12 مہینے ہیں۔ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم پہلا مہینہ ہے اور ذوالحجہ یہ آخری مہینہ ہے۔ 12 مہینے اسلامی سال کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ اسلام سے پہلے اپنی سہولت اور اپنی فیسلٹی کے اعتبار سے اس کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا اس سال آپ نے اعلان کیا کہ ان الزمان قد استدار على حیئته یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ سال اور زمانہ پورا چکر کھا کر اسی ترتیب پر آ چکا جس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، کہ پورے سال کے مہینوں کی تعداد اور نمبرز 12 ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ جس دن اس دنیا کو پیدا فرمایا اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں کہ 12 مہینے گزرنے کے بعد ایک سال پورا ہوتا ہے۔ اور اس میں پہلا مہینہ جیسے میں نے عرض کیا محرم الحرام کا ہے اور سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ یہ اسلامی سال ہے۔ 1441 ختم ہوا ہجرت سے اور 1442 شروع ہوئے ہیں۔ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ، اب اتنی لمبی گفتگو کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس سے جو ایک سبق اور درس ملتا ہے وہ مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ یا تو ان کو جیل میں ڈال دو یا ان کو قتل کر دو یا جلا وطن کر دو، ملک سے نکال دو، مکہ سے نکال دو۔ قرآن کریم کی جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مشورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا وحی کے ذریعے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ کے خلاف مشرکین مشورہ کرتے تھے، مکر و فریب اور سازش اور پلان بناتے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو جیل میں ڈال دے، او یقتلوک، یا آپ کو معاذ اللہ شہید کر دے، قتل کر دے، او یخرجوک، یا آپ کو وطن سے بے وطن کر دے، نکال دے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ اپنی سازش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتے ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ اس طرح پلان بنا رہے ہیں، اور آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہ ہجرت کی ایک آیت کریمہ جو یادگار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، یہ مشرکین مکہ جو باطل پر ہے، رونگ ہے، ظلم کرنے والی ہے، یہ اگر آپ کی مدد نہ کرے دین کے پھیلانے میں، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی بہت سی مواقع پر مدد کر چکے ہیں۔ یاد کرو اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کفار نے آپ کو نکال دیا، وطن سے بے وطن کرنے کے لیے نکال دیا، اور آپ ہجرت کے سفر میں ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو کا دوسرا، یعنی حضور اور سیدنا ابوبکر صدیق دونوں غار میں چھپے ہوئے۔ اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے ساتھی سے یہ کہتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سارے ہمارے قتل کے در پہ ہیں، ہمیں شہید کرنے کے در پہ ہیں، لیکن لا تحزن، آپ بالکل غم مت کیجئے، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہجرت کا ایک سفر ہے جو مکہ کے مظالم، مکہ کے ساری زیادتیاں
مشرکین کے سارے مشورے، اور یہ سب ہونے کے بعد دین اسلام کی مدد جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ قربانی کے بعد کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے وطن عزیز مکہ، اسی لیے جب آپ ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے تو حضور نے مکہ کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، اگر میری قوم یہاں سے مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا، میں یہاں سے نہ جاتا۔ یہ حضور نے اس لیے کہ مکہ کی ایک تاریخ ہے، انبیاء کی تاریخ ان سے منسلک ہے، کعبۃ اللہ وہاں پر ہے، کیوں محبت نہ ہوتی؟ لیکن سارے ظلم سے جب ظلم کی انتہا ہو چکی اور اللہ تعالیٰ کو دین کو پھیلانا تھا اور دین کی مدد کرنا تھا، تو دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی مدد کرنے کے لیے اور دین کو پورے عالم میں، حق کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے قربانیاں ضروری ہے، قربانیاں ضروری ہے، ہر طرح کی قربانی ضروری ہے۔ ایک بیچ میں ایک نکتہ یا کہیے کہ ایک حکمت کی بات کہ سال کا جو ابتدائی مہینہ ہے محرم الحرام، محرم الحرام میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہوئی، وہ شہید کیے گئے۔ یہ بھی حق کی حمایت کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے، حق کے سامنے کھڑے ہوئے اس لیے۔ اسی طرح آخری مہینہ دیکھو ذوالحجہ، ذوالحجہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی اللہ نے چاہی، اگرچہ فدیہ اللہ نے دے دیا لیکن حکم ہوا تھا بیٹے کی قربانی کرنے کا۔ معلوم ہوا کہ سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی سکھاتا ہے اور سال کا آخری مہینہ بھی ہمیں حق کے لیے قربانی کرنا اور حق کے لیے مر مٹنا یہ سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ویسے تو سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے، لیکن 4 واقعات ایسے ہیں کہ جو واقعی نمایاں ہے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، جب اسلامی سال اور ہجری اسلامی سال شروع کرنے کا مشورہ کیا گیا، اس وقت تک کوئی اسلامی سال نہیں تھا، لیکن جب اب شروع کیا گیا کہ بھائی ہم کوئی اسلامی تاریخ مقرر کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی میں جو 4 اہم واقعات ہوئے ہیں، کسی نے اس کا مشورہ دیا کہ بھائی میلاد النبی ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑی ایک نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، تو میلاد النبی سے ہجری سن شروع کیا جائے، یہ ایک مشورہ آیا۔ دوسرا مشورہ یہ آیا کہ بعثت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی، آپ کو نبی بنایا گیا، ویسے تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہی آپ نبی تھے، لیکن دنیا میں جو حصی نبوت آپ کو دی گئی، میلاد النبی، آپ وہ بعثت النبی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 40 سال کے بعد یہ نبوت ملی، تو نبوت ایک بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، تو اس کو رکھا جائے۔ اور ایک مشورہ یہ آیا کہ ہجرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجری ہمارا اسلامی جو سال ہے وہ ہجرت سے شروع کیا جائے، ہجری سن ہجرت سے شروع کیا جائے۔ ایک مشورہ یہ آئے کہ وفات النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی اس وقت سے ہجرت سال شروع کیا، اسلامی سال شروع کیا جائے۔ تو یہ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایک مشورہ ہوا کہ اب اسلامی تاریخ بھی طے کی جائے، تو یہ مشورے آئے کہ یا تو میلاد النبی کا مشورہ آیا، بعثت النبی کا مشورہ آیا، یا ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، اور ایک وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ آیا۔ ان چاروں میں جو منتخب کیا گیا اور جو بالاتفاق سب کے اتفاق سے طے کیا گیا وہ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے
اسلامی سال شروع کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ہجرت کا معنی ہی ہے عربی میں چھوڑ دینا۔ ہجر کا معنی چھوڑنا، ہجرت کا معنی چھوڑ دینا۔ جب بھی دین کے لیے کسی چیز کو چھوڑنے کی ضرورت پڑے، قربانی کی ضرورت پڑے، تو یہ مسلمانوں کو چھوڑنا ہوگا۔ دین کے لیے اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، نفسانی تقاضوں کو چھوڑنا ہونا۔ اولاد اگر خلاف شریعت کر رہی ہو تو اولاد کی محبت کو چھوڑنا ہوگا، خلاف شریعت اسے اجازت نہیں دینی ہوگی۔ اگر کوئی کام کہ آپ وکیل بنے ہوئے ہیں، آپ ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا ہو تو آپ کو قربانی دے کر حق کی بات کہنا ہوگا اور نفس کے تقاضوں کو چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا ہجرت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں سبق رکھا ہے۔ اس لیے سارے صحابہ متفق ہو کر اس بات پر آ گئے کہ ہم کو اسلامی سال جو شروع کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا جائے، کہ آپ نے جس دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، دین کے لیے کی تھی، دین کو پھیلانے کے لیے کی تھی، اشاعت دین کے لیے کی تھی، حق کی حمایت کے لیے کی تھی۔ اس لیے اسلامی سال اگر شروع کیا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا جائے۔ تو ہجرت طے ہوا، اور ہمارا اسلامک کیلنڈر جو بنا وہ ہجری سن پر بنا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی 1442 ایئرس شروع ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1441 سال ختم ہوئے ہجرت کے، اور 1442 یہ شروع ہوا، 1442واں سال یہ شروع ہوا۔ اور مسلمانوں نے پہلے ہی سے اس کا اہتمام کیا ہے کہ ہجرت کا درس بھی ہمیں ملے، اور اسلامی تاریخ اور مہینہ اس کو بھی ہم دیکھیں۔ سال مہینہ گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دو ہیں، چاند اور سورج۔ اس میں بھی بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے۔ آپ جیسے چاند شروع کا دیکھیں، بالکل پتلا ہوتا ہے، ہلال جس کو کہا جاتا ہے، بالکل پتلا ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ایام بیض ہوتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے تو پورا چاند ہو جاتا ہے، ایک دم پیک پر رونق والا ہوتا ہے، جوانی والا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈھلتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، پھر چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور آخرکار وہ ڈوبتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ 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 بڑھتا ہے، عمر میں زیادتی ہوتی ہے، سال پہ سال گزرتا ہے، یہاں تک کہ بالکل جوانی پہ آ جاتا ہے، اور ایسے جوانی پہ کہ کسی کے اندر سما نہیں جاتا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ جوانی کا جنون سوار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور بالکل پھر غائب ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ سب سے بڑا سبق زمانے کی اس سرکل میں، دن رات کے اس گزرنے میں، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سوچیں کہ ہم زندگی کے کس مرحلے پر آ گئے ہیں۔ موت تو کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن عام وطن جو ایک سرکل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جوانی کے بعد اعضاء کمزور ہوتے جاتے ہیں، بڑھاپا آتا جاتا ہے، اور جیسا جیسا بڑھاپا آ جاتا ہے سارا قوہ انسان کی قوت طاقت کمزور ہوتی جاتی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ جس کو ہم نے بڑی عمر دی، باڈی میں کمزوریاں آ گئی، پیدائش کے سارے اعضاء جو ہیں کمزور ہونے لگے، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون، پھر بھی وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب ہمیں جانا ہے کسی اور عالم میں۔ تو یہ دین کا جانا، اس سے ہفتے کا بننا، مہینے کا بننا، سالوں کا گزرنا، یہ سب ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے،
عبرت کا مقام ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفہ، ہم نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس آدمی کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، شکر گزار بننا چاہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بڑی مخلوق جو اللہ کی سورج اور چاند ہے، وہ جیسے ٹمٹماتی ہوئی نکلتی اور آخر کار غروب ہو جاتی ہے، اسے جیسے موت ہے ویسے انسان کو بھی موت ہے۔ خیر بہرحال تو یہ سال ہے، اسلامک کیلنڈر ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ ہجرت کے سال کے ساتھ اپنی محبت، اپنا عشق بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عمل جو لائق درس ہو، سبق ہو، وہ ہے ہجرت۔ نفس کے تقاضوں کو چھوڑنا ہجرت ہے، باطل کو چھوڑ کر حق کی حمایت کرنا ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہجرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کاموں کو چھوڑنا اور سنت پر عمل کرنا ہجرت ہے۔ یہ سب چیزیں ہجرت میں داخل ہے کہ ایک غلط چیز کو چھوڑ کر، رانگ کو چھوڑ کر، باطل کو چھوڑ کر حق کی حمایت کرنا اور حق پر عمل کرنا، یہ ہے ہجرت۔ تو سارے صحابہ نے مل کر اس پر متفق ہو کر یہ ہجری سن متعین کیا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے شروع سے لے کر اب تک ہجری کیلنڈر کا خاص اہتمام فرمایا ہے کہ جب محرم الحرام پہلا مہینہ آ جاتا ہے تو اس سے پہلے ساری دنیا میں ہجری کیلنڈر چھپ جاتا ہے، پرنٹ ہو جاتا ہے کہ محرم کا پہلا چاند کب سے ہوا، کب ہوا، یہ سال کب سے شروع ہوا، اس کے بعد محرم کے بعد ربیع الاول، ربیع الاخر، آخر، یہ پورا مہینہ پورے اسلامی کیلنڈر کے اندر پرنٹ ہو کر سہولت کے لیے ہم سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہاں بھی ٹورنٹو میں بھی آپ بستے ہیں، برسوں سے ساری مساجد والے اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر لوگوں کے سامنے آ جائے، جس سے پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہجرت ہمیں کیا ہے، ہجرت سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے، ہجرت سے کیا سبق ملتا ہے۔ آپ کے وال پر کیلنڈر لگا ہوا ہو، وہ آپ جیسے ہی داخل ہوں گے گھر میں دیکھیں گے کہ یہ کیلنڈر ہے، کس کا، کیا کیلنڈر ہے، ہجری سن۔ کیا مطلب ہجرت کا؟ اپنے نفس کے خلاف تقاضوں کو چھوڑ کر دین پر عمل کرنا، جہاں حق کی حمایت کرنا ہو وہاں اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر حق کی حمایت اور مدد کرنا۔ یہ سبق 24 گھنٹہ آپ کو اپنے گھر کے وال پر، دیوار، کمرے کے وال پر دے گا۔ یہ ہے اسلامی کیلنڈر جو ہجری سن کہلاتا ہے، ہجری کیلنڈر۔ الحمدللہ اس سال بھی جو 1442 کا کیلنڈر ہے وہ ہمارے یہاں بھی مسجد میں پرنٹ ہو کر آ گیا ہے۔ آپ سب حضرات نماز کے بعد حاصل کر سکتے ہیں، لے جائیے اس کو، اور اس ناچیز بندے نے جو سبق ہجرت سے بتایا آپ کو، اپنے گھر والوں میں اس کا تذکرہ کیجئے، اپنے گھر والوں میں اس کا تذکرہ کیجئے، اس کی تعلیم کیجئے کہ یہ ہجری سن اور ہجری کیلنڈر کیا ہے، یہ ہمیں کس طرف رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو کیسے پاس کرنا ہے، اور دن رات جو پاس ہوتے ہیں اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس رات اور دن کے اختلاف میں ایک کے بعد دوسرے کے آنے میں البتہ بہت نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ اس لیے کوئی بندہ ایسا نہ ہو اپنے بھی لے جائے، اپنے دوست برادروں کے لیے بھی اس کو لے جائے، اور اس کی پوری کانسیپٹ کیا ہے ہجرت کا، ہجری کیلنڈر کا، وہ ان کو سمجھائے۔ کسی کے دل پہ بھی اس کا اثر پڑ جائے تو ہماری کامیابی ہے۔ بہرحال ٹائم ہو گیا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جو سال ہمارا گزر گیا اس میں جو کچھ نیک اعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کچھ کوتاہیاں گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور آئندہ ارادہ کرے کہ جو سال ہم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے
اس میں ہمیں نیک کام کریں، نیک کام ہم کریں، ہماری اولاد کو بھی نیکی کی طرف لائیں، ہمارے دوست برادروں کو بھی ہم فکر کریں، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ کر اپنے اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے اور فلاح دارین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا من ذوي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ومنه المبتدأ وإليه المنتهى والمآب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وتبصروا في هذه الأيام والليال، فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهوا إلى آخر سفركم، وكل يوم يمر بكم فإنه يبعدكم من الدنيا ويقربكم من الآخرة. فطوبى لعبد اغتنم فرصها بما يقرب إلى مولاه، طوبى لعبد شغلها بالطاعات وتجنب العصيان، وطوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال. طوبى لعبد استدل بتقلباتها على ما لله فيها من الحكم البالغة والأسرار، كما قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إخواني، ألم تروا إلى هذه الشمس كل يوم تطلع من مشرقها وتغرب في مغربها، وفي ذلك أعظم الاعتبار، فإن طلوعها ثم غيوبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست دار قرار،
وإنما هي طلوع ثم غيوب وزوال. ألم تروا إلى هذه الشهور تهل فيها الأهلة المنيرة كما يولد الأطفال، ثم تنمو رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل نموها أخذت بالنقص والإضمحلال، وهكذا عمر الإنسان سواء. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فيا عباد الله، اعتبروا ما بقي من أعماركم بما مضى منها، واعلموا أن كل آت قريب، وأن كل موجود منكم زائل. ففيدوا ففقيد، فابتدروا الأعمال قبل الزوال. أخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر سبحان ربي رضي الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم إني ظلمت نفسي. غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر. لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.